پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں، یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے، اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اپنی ساری قوم کو آکے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں، کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے، اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا، یہ اس سے ساری دنیا، ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی، ایران بھی استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے، تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی، وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں، کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں، جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے، ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں. تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی. آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں. یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ دو جماعتوں نے روکا. ان دونوں نے پورا زور لگایا تاکہ یہ نہ آئے مشینز. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں. اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا، اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. میرے پاکستانی قوم، آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ حکومتوں کو گرار اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن، کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو، اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو. یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے، اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا. اب مجھے یہ بتائیں، جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں، کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں. ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے 5-5 کروڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں، ان کی بلکہ ویڈیوز بھی چلی. ہم نے پوری کوشش کی کہ جناب شو آف ہینڈز کریں، آپ کیوں یہ خفیہ ووٹنگ کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے پیسہ چلتا ہے. سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا، انہوں نے کہا کہ ووٹ کو ویریفائی کرنا، یعنی کہ پتہ چلنا چاہیے کہ ووٹ ایک میرا ایم پی کس کو ووٹ کر رہا ہے. اس الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیا. اور پھر یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں پیسہ چلتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی. وہ ویڈیو پکڑی گئی. دنیا میں سوچیں کہ کیا ہوتا کہ اگر آپ کا ایک ایم پی پیسے لے رہا، سینیٹر پیسے لے کے بن رہا ہوتا. سوچیں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کا کیا ری ایکشن ہونا تھا. لیکن یہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. پھر بائی الیکشن ہوا خانے وال میں، پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے. لاہور میں الیکشن ہوا، پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے. پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں، ساروں کو پتا تھا ریٹ کتنا ہے، 20 سے 25 کروڑ روپیہ لوگوں کو ایم پیز کو خریدا جا رہا ہے، ایم این ایز کو. کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا.
کوئی کسی کو میڈیا, یعنی جو اس ملک کے اندر سوچے, ہمارے بچے دیکھ رہے تھے, اس ملک کی یوتھ دیکھ رہی ہے, کوئی کسی کو ان کو ایسے الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا مثال جا رہا ہے ہمارے ایم ایل ایز بک رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پبلک ریپریزنٹیٹیوز, پبلک کے فیصلے کرنے ان کی بہتری کے لیے, وہ پیسے پہ بک رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ابھی بھی پوری کوشش وہ قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک میں, یہ کرپٹ لوگوں کے علاوہ, جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں آپ کو, اس ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. یہ کبھی بھی اس ملک کو, جو میں آج کہہ رہا ہوں, حقیقی آزادی تب ملے گی جب ایک آدمی گاؤں سے اٹھ کے جب اپنی ووٹ کہے گا کہ ہاں میری ووٹ سے یہ ملک میں اب تبدیلی لا سکتا ہوں. کیوں اتنی کم ہے ووٹنگ پاکستان میں؟ ساتھ والے ملک میں 70% ووٹنگ ہے. کئی ملکوں میں ووٹنگ دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے لوگ نکلتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ووٹ سے فرق ہی کچھ نہیں پڑے گا, اس لیے لوگ نہیں نکلتے. اور وہ یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں, اس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے. یہ جمہوریت نہیں آنے دیتے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. تو میں یہ صرف آپ کو یہ سیناریو بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم کس قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب آ جائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے فنکشن کرنا ہے تو اس کو پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر کیسے پارٹی چل سکتی ہے؟ اور پارٹیز کیوں نہیں, آپ یہ بھی سوچیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس ملک کے اندر, بڑے بڑے نام آئے, ہیروز تھے پاکستان کے, ایئر مارشل اصغر خان, AQ خان, اور میں کتنوں کے نام لوں جو بڑے نام تھے جنہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائی, لیکن نہیں چل سکے. کیوں نہیں چل سکے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب پیسہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو دو مافیاز ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کی پارٹیز کے پاس پیسہ ہے, لیکن دوسرے کدھر سے پیسہ لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ سب کو پتا ہے کہ جب سے نواز شریف آیا پاکستان کی پالیٹکس میں 1985, جو بھی پاکستان کی پالیٹکس سمجھتا ہے 1985 کو یاد رکھیں. وہ تھا جب ہماری پالیٹکس بدلی ہے اس ملک میں. جب سے انہوں نے ضیاء الحق نے نواز شریف کو لے کے آیا, اس کو تو سیاسی آدمی نہیں تھا, اس کی تو حلقہ ہی نہیں تھا, تو وہ کیسے پولیٹیشین بنا؟ پیسے چلا کے, پلاٹس دے کے, رشوتیں دے کے, چھانا مانگا کی سیاست شروع ہوئی. ادھر سے پاکستان کی پالیٹکس اور ہی مہنگی ہونی شروع ہو گئی. تو جو لوگ اس سے پہلے پالیٹکس کا سوچ بھی سکتے تھے, جو عام مڈل کلاس یعنی جو تنخواہ دار یا جو پروفیشنلز, ان کے لیے پالیٹکس اتنی مہنگی ہوگی کہ وہ پالیٹکس سے باہر ہونا شروع ہو گئے. اور یہ دو مافیاز بیٹھ گئے. میں جب پالیٹکس میں آیا تو 14 سال تک ہماری پارٹی چھوٹی رہی. وہ کیوں چھوٹی رہی؟ کیونکہ بڑا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا. کیونکہ لوگ ابھی تک, میں تو عوام کے پاس سے گیا پیسے اکٹھے کرنے, اور تو میں تو پہلے دن سے ان دونوں کو مافیاز کو چیلنج کر رہا تھا. تو ہمارے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ کا کرم ہوا تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے, لوگوں کے دل موڑے, اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا. سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا؟ بیرون ملک پاکستانیوں نے. انہوں نے کیوں پیسہ دیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان میں شعور ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, یورپ میں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیاز آ رہے ہیں, باریاں لے رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا. تو وہ کیسے سپورٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرون ملک پاکستانی دیتے ہیں. تو انہی لوگوں نے جب پھر میں وہاں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا امریکہ میں, برطانیہ میں, انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں. تو پہلے پیسہ ادھر سے اکٹھا ہوا, اور یہ پہلی دفعہ, اب یہ آپ سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے, پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف.
اور اس سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کارکنان سے ویڈیو لنک پر اس وقت خطاب کر رہے ہیں.